جی میں نے ایک سوال کیا قرآن خوانی کے تعلق سے، دوبارہ قرآن خوانی کیا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو اب بتا ہی دیتا ہوں قرآن خوانی کیا ہے۔ قرآن خوانی یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کوئی نئی دکان لیتے ہیں، نیا مکان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بس ایک بار میں پورا بیڑا پار ہو جائے، زندگی بھر پہ ضرورت نہ پڑے، تو اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کے پڑھوا کے پوری برائیوں کو بلاؤں کو نکال کے ساری برکتوں کو زندگی بھر کی ایک بار میں بلا کے زندگی بھر پہ قرآن نہیں کھولتے آپ، اس کو بولتے ہیں قرآن خوانی۔ ایک بار دکان میں قرآن پڑھا، اب زندگی بھر نہ پڑھنا ہے نہ اس پہ عمل کرنا ہے، دھوکہ دھڑی سب کرنا ہے، تو ایک بار پڑھا لیتا، گھر بنا ایک بار پڑھا لیا۔ جو زندگی بھر قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن خوانی کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ عمل ہوتا ہے برکت کے لیے، کسی کام سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں، اور مجبوراً لوگ پڑھتے بھی ہیں بیچارے۔ کبھی تو عورتیں گھر پہ پارا بھیج دیتی، ایک پارا ہے بولے پڑھ کر دو، کیا قرآن خوانی ہے؟ اب یہ بیچارے انہوں پڑھ رہے سواب ان کو جا رہا بولتے ہیں۔ یہ قرآن خوانی شریعتاً درست نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ اپن بولے غلط ہے تو لوگ بولتے ہیں ہاں قرآن تو ہے، قرآن تو پڑھ رہے، اس میں کیا غلط ہے؟ تو وہ احساسات بھی ختم ہو گئے ہمارے لیے کہ شریعت کو اسی ڈھنگ سے ہم کو عمل کرنا ہے جو شریعت نے بتایا ہے نا۔ منمانی کر سکتے ہیں کیا؟ بتائیے، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شریعت کے ڈھنگ سے ہی کرنا ہے نا آپ کو، تو وہ لوگ اپنی منمانی پہ اتر آ جاتے ہیں ایسی جگہ، تو بہرحال ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن خوانی کیا ہوتا ہے؟ دکان، مکان، گھر، گاڑی، عمارت، شادی ہوئی تو پہلی بار یا کوئی مر گیا تو سب کو جمع کر کے پڑھا کے ایک بار میں اس کا بیڑا پار کر دیتے، پھر زندگی بھر نہ اس دکان میں قرآن پڑھا جاتا، نہ اس مکان میں قرآن پڑھا جاتا، نہ اس شخص کے لیے ضرورت ہے، اور اس کی مغفرت کا بولتے ذریعہ اور برکت کا ذریعہ رحمت کا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کو تا حیات انسان کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تبھی اس سے برکت، رحمت اللہ کی طرف سے، فضیلت، فائدے اور نفع ہو سکتا ہے، خالی ایک بار پڑھنے سے۔ تو وہ قرآن خوانی کا اصل تصور اس طرح سے۔ جی ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا، تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے۔ تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے، اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کے رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے، کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو، نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ۔ ایک آدمی اگر 1 پارا پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارا پڑھو عربی میں اور آدھا پارا ترجمہ پڑھو، کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بی ایس سی کی ڈگری، آپ فرینچ نہیں جانتے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے، پریزنٹ بولتا ہے حاضر ہے، حاضر ہے تو پی لکھتا ہے، پریزنٹ، پی فور پریزنٹ، انگلش میں پریزنٹ۔ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے، پی ملتا ہے آپ کو، آپ خوش ہے۔ جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر، سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے، آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے، پی۔ کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے، پاس کے لیے نہیں، آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے۔ تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے، آپ کو پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے، موجود، حاضر۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کے سمجھو
اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. اور اصال ثواب سنت سے ثابت ہے. جی قرآن خوانی اصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں، انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے. نبی کی سنت میں قرآن خوانی اصال ثواب کے، جو یہ قرآن خوانی کا اصال ثواب ہے کہ قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ 2 قرآن فلاں بابا جی کی روح کو اصال ثواب، اور ادھر سے بلٹی گئی ادھر چھوٹ گئی، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے ثابت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص جنت میں اچانک اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ میرے تو عمل بھی نہیں ہے، میرے درجات بلند کیوں ہو رہے؟ تو مالک فرماتا ہے تیرا ایک نیک بیٹا. کون سا بیٹا؟ جی کون سا بیٹا؟ جس بیٹوں کو بیالوجی کی ٹیوشن کے لیے تو 500 ریال کے اوپر ٹیوٹر فراہم کیا گیا، جس بچے کو انگلش کی ٹیوشن کے لیے 500 ریال پہ ٹیوٹر فراہم کیا گیا، لیکن قرآن اس کو نہیں پڑھایا گیا، اس کی تربیت کے لیے ڈش انٹینا گھر میں لگا کر دیا گیا. مولوی صاحب کی کریے نال والوں دے گھر جاندا سی، کسی اور کے گھر جاتا تھا یہ فلمیں دیکھنے، ہم نے کہا یہ بدماشی اس کو گھر میں ہی لا کر دے دو. آج یہ فلمیں دیکھنے کسی اور کے گھر جاتا ہے، کل کو یہ بدکاری کرنے کے لیے اگر کہیں اور جائے گا تو وہ بھی پرووائڈ کر دو گے، پتر اوتھے نہ جا ایتھے ہی منہ کالا کر لا جڑا کرنا ہے، وہ بھی یہی کرو گے. وہ بیٹا جس کو ڈش انٹینے، جس کو کیبل، جس کو فلمیں، جس کو گانے، جس کو نئے والیم، وہ سارے دیے ہوئے. مولوی صاحب نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، پہلی صف میں کھڑے امام کے پیچھے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیٹا گھر کے اندر میگزین پڑھ رہا ہے، سویا پڑا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں سن رہا ہے، اور یہ واپس آ رہے ہیں تسبیح پھرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جی آپ کا بیٹا نماز میں نہیں تھا، اولاد جوان ہو گئی ہن قابو نہیں آندی. جب یہ چھوٹے تھے تو نے تب سے اس کو برباد کیا تھا، تب سے گھر میں ڈی وی، تب سے گھر میں ڈش انٹینے، تب سے گھر میں کیبل، تب سے گھر میں بدکاری بدماشی کے آلات تو نے لا کر دیے تھے. آج جہنم میں اگر یہ بیٹا جائے گا تیری ٹانگ کھینچ کے لے کر جائے گا ساتھ. وہ کہے گا اللہ میری تو اولاد، میرے تو کوئی اعمال نہیں، درجات کیوں بلند ہو گئے؟ مالک فرمائے گا میرے بندے تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دنیا میں دعا کرتا ہے، اس دعا کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں. باقی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ کے بلٹی کرنا، قرآن پڑھ کے بلٹی کرنا، یہ مولویوں کا دھندا ہے، پیٹ بھرنے کا دھندا ہے. میں خود ایک دیوبندی مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے گیا تو وہاں ہم روز لطیفے کیا دیکھتے، گاڑی آ کر کھڑی ہوتی، اس میں ایک بابو جی نیچے نکلتے، مولوی صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، ماں کے لیے قرآن چاہیے. وہ ایک درویش کو اٹھاتے چلے، وہ درویش اب پھیرا مارتا، ایک کے پاس جاتا کتنے 2 پارے، دوسرے کے پاس 3 پارے، اس کے پاس 1 پارا، اس کے وہ ساری کلیکشن کر کے آتا، مولوی صاحب کے کان میں کہتا 5 قرآن ہو گئے. وہ کہتا جی 5 قرآن تیری ماں کو دیے، وہ کہتا 500 روپے تجھے دیے. چل ابھی یہ گیا، آدھے گھنٹے بعد دوسری گاڑی والا آ گیا، ابا مر گیا قرآن چاہیے، چل بھائی چل کھڑا ہو. وہ ایک پھیرا، ابھی اس نے 2 رکوع نہیں پڑے ہوتے اور جھوٹ مار کے 2 سپارے اس کو دے دیتا. اگر یہ سسٹم چلنے والا ہوتا تو غریب مارے جاتے، امیر جیت جاتے. کیوں؟ امیر آدمی دنیا میں بدماشی کرے، عیاشی کرے، جو مرضی کرے، مرتے ہوئے 2-4 لاکھ مولویوں کے اکاؤنٹ میں ڈال جائے کہ میں ہوں جان لگا تسی ساہ نہیں لینا، پیچھو پڑی آؤ تو سٹی آؤ، بھیجتے رہو مجھے، میں تو جو کچھ کر کے گیا ہوں تمہیں پتا ہوں. اب جاؤ یہ 10 لاکھ کا چیک تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، صبح شام قرآن پڑھو اور کوئی سارا اس کی روح کو اصال ثواب. لیس للانسان الا ما سعی، بندے کو وہ ملے گا جو وہ کر کے جائے گا.